اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلی صف کے فرشتوں کے بارے میں ختم کیا تھا، اور یہ آخری عشرے کے دن ہے۔ بہت زیادہ دعا کریے گا، پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی ہوگی۔ اپنے لیے اور میرے لیے اور تمام امت والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے سب کو نجات عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ نبی ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا کہ پہلی صف کے فرشتوں کے بارے میں، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں جتنی دیر تم نماز کی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہو اور ذکر کرتے ہوئے ہوتے ہو، مطلب جتنی دیر تم نماز کی جگہ بیٹھے ہوتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہو، یعنی کہ ذکر سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، اور تب تک دعا کرتے ہیں جب تک تمہارا وضو نہ ٹوٹ جائے، اور تم نماز کے بعد اس جگہ پر بیٹھتے ہو نماز کے بعد اور دعا کرتے ہو یا ذکر کرتے ہو جب تک فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم لہ، کہ اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اللہ تو اس پر رحم کر دے، کہہ کر جب تک تمہارا وضو ٹوٹ نہ جائے، اس شخص کا وضو ٹوٹ نہ جائے، کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ کو، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور تمہارے درجے کو بلند کرتا ہے، بڑھاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو اچھے سے کیا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ وضو جلد بازی میں کرتے ہیں جس سے کہ پتہ نہیں چلتا ان کا ہاتھ کا حصہ پوری طرح بھیگا ہے یا نہیں۔ مطلب وضو اچھے سے کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع سے، جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، خشوع اور خضوع سے وضو بھی کرنا چاہیے، اپنا دھیان وضو میں لگا کر اچھے سے وضو کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی حصہ جسم کا وضو کی پانی سے سوکھ، یعنی کہ وضو کا پانی چھوٹ نہ جائے اس حصے پر، کہہ کر وضو اچھے سے کیا کرو، اور اپنی قدموں کو مسجد کے لیے بڑھایا کرو، یعنی کہ بہت راستہ لمبا رکھو اپنے گھر اور مسجد کا، کہہ کر۔ اور پھر دوسرا، نماز جو بھی دونوں نمازوں کے درمیان مسجد میں بیٹھ جایا کرو۔ یہ تین ایسے اعمال ہیں جس سے تمہارے گناہیں گھٹ جاتے ہیں اور تمہارے دراجات بلند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، یہاں پر ہمارا نفس ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آئے تھے مسجد میں، ہم لوگ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہمارے پاس دوڑتے ہوئے آئے تھے، جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سطح، یعنی کہ جو کپڑا تھا وہ تھوڑا اونچا اڑ گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں پھول رہی تھی، جس سے کہ وہ اتنا دوڑتے ہوئے آئے ہمارے پاس اور کہنے لگے کیا تم لوگ یہاں پر دونوں نمازوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ یعنی کہ ایک نماز ہو گئی اور تم ذکر کر رہے ہو، اپنی دوسری نماز پڑھ کر جانے کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ صحابہ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تمہارے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بوسٹ کر رہے، تعریف کر رہے ہیں کہ انظر الی عبادک، دیکھو میرے بندے کو، قد قضوا فریضہ وہم یتراءون اخری، کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے وہ ایک فرائض کو، یعنی کہ ایک نماز اپنے فرائض کو ختم کر دیے اور دوسرے فرائض کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ کر۔ اسی لیے اگر کوئی مسجد جاتا ہے یا پھر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ایک وقف رکھ لے کہ دونوں نمازوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے کا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں کہ دیکھو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے، اور کیونکہ ہمیشہ آپ رکھ لیجئے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ تو ہمیشہ ایک وقت رکھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ مغرب اور عشاء کے بیچ رکھ لیجئے، کیونکہ وقت تھوڑا کم ہوتا ہے اور ہم لوگ ذکر بھی کر سکتے ہیں۔
تو کوشش کریے زیادہ سے زیادہ دونوں نمازوں کے درمیان بہت زیادہ ذکر کرنے کی، اور اگر ہو سکے تو مغرب عشاء کے بیچ رکھ لیجیے، کیونکہ یہ دو وقت ہوتے ہیں جو جلدی نماز آ جاتی ہے، مغرب کے بعد عشاء جلدی آ جاتی ہے، تاکہ ہم لوگ فرشتوں کی دعائیں کے حاصل کر سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے حقدار بن سکیں۔ اور زیادہ سے زیادہ دعا کریے گا، ذکر کریے گا، یہ ذکر کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور فرشتوں سے مغفرت کی دعا کروائیے گا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیے گا، اور اپنے درجات بلند کروائیے ایسے اعمال کر کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔